کوہ طور جو بالکل کالا ہے، اس لیے لوگ مثال دیتے ہیں کوہ طور کی سرما. فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانُهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، تو مجھے فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّ الْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. لیکن ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اعزاز یہ دی کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پاک ذات نے رات کے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئے اور وہاں سے ساتویں آسمان سدرۃ المنتہا تک پہنچائے، اللہ کے بالکل سامنے. فکان قاب قوسین او ادنی، آپ کو معراج کے موقع پر یہ آپ نے بہت سنا ہے. جب وہاں اللہ کے سامنے پہنچے تو اللہ پاک نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے کر آئے ہو؟ وہاں اللہ پاک سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کہا، میرا بندہ. اللہ کو سب سے پسندیدہ اگر کوئی لفظ ہے تو وہ بندہ ہے. اپنے حبیب اللہ سے بھی کہا کہ میرا بندہ کو، میرے بندے کو میں نے رات کے حصے میں اپنے پاس بلایا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس دین کے لیے اتنی مشقتیں، اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے باوجود یہ کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ میرا بدنی، زبانی، مالی تمام عبادت آپ کے لیے خاص ہے. جب ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کی زبان، آپ کی جو بدن، آپ کے تمام مال اللہ کے لیے جب خالص ہو کرتے ہیں تو آج ہم کہاں بھٹک رہے ہیں، ہم کس کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں، یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. جب وہاں پہنچے تو اللہ پاک سے ایک بات یہ کہا کہ اللہ اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا. اور انترا ان داؤد الحدید، اور داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے مردہ زندہ کرایا. وموسیٰ کلیمہ، اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے آپ سے ہم کلام ہوئے، ان کا خطاب ہم کلام ملا. فماذا جعلتنی، اے اللہ میرے لیے کیا ہے؟ اس وقت آخر میں اللہ پاک نے کہا اے حبیب اللہ، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کَأَلَّا ذُكِرْتُ إِلَّا ذُكِرْتَ مَعِي اَوَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتُكَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ. کسی کو میں نے کلیم اللہ، کسی کو میں نے جو ہے ابراہیم کو خلیل بنا، کسی کو کچھ بھی بنا، معجزے سب ایک پیغمبر علیہ السلام کو دیا، لیکن کیا میں تمام پیغمبروں سے افضل چیز آپ کو عطا کروں؟ فماذا، وہ کیا؟ کَأَلَّا ذُكِرْتُ إِلَّا ذُكِرْتَ مَعِي. جب بھی میرا نام چلے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نام کے ساتھ آپ کا نام ہمیشہ ساتھ چلے گا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک نے ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کو قرب دی جو کسی دوسرے نبی کے ساتھ قرب نہیں ہوا. اتنا ہم موسیٰ علیہ السلام کی مبارک زندگی قرآن کریم کے ذریعے سے اگر پڑھیں تو موسیٰ علیہ السلام کی مبارک زندگی کفر کے خلاف غیظ و غضب کا ایک ولولہ ہمیں پیش کرتا ہے. ایک ولولہ ایک سامنے آ جاتا ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک شریعت دی. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے بہت بڑے جو ہے پیغمبر گزرے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے تورات بھی دی، اور لیکن اس میں ہمیں غیظ و غضب اور جنگ و جدال کے یہ ہمیں نظر آتا ہے. ہم ابراہیم علیہ السلام کی مبارک زندگی کو اگر قرآن کریم میں پڑھیں گے تو ان کی مبارک زندگی بت شکنیوں کا ایک منظر پیش کرتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مبارک زندگی جنگ و جدال، شاہانہ نظم و نسق اور اجتماعی نظم و دستور و قوانین کا منظر پیش کرتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی مبارک زندگی قید و بند میں تبلیغ دعوت اور عشق دعوت کا ایک منظر پیش کرتا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام جو یوسف علیہ السلام سے بچھڑنے کے بعد، نابینا ہونے کے باوجود، اپنے دوسرے بیٹے بنیامین سے بچھڑنے کے باوجود امید، توقع، یقین اور اعتماد کا ایک ثبوت ہمیں دیتا ہے. حضور کی زندگی کے بارے میں روشنی ڈالی. اب اس صدر محفل یوں تو اس طرح کے مذہبی مجالس اور محفلوں میں بہت کم ہمیں بولنے کا موقع ملتا ہے، لیکن آج مجھے بڑا فخر ہے کہ میں حضور کے ولادت کے دن آپ کے سامنے کھڑا ہوں. اور جس طرح سے شاعر مشرق نے دو اشعار میں کیا کہا، یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ.
यूं तो मजहबी एतबार से बहुत कम जानता हूँ, लेकिन जहाँ समाजी ज़िंदगी में जहाँ पे सोशल लाइफ में खिदमत करने का मौका मिलता है वहीं अक्सर खड़ा होता हूँ और चाहता हूँ कि कुछ हमसे अपने कौम के लिए कुछ खिदमत हो। लेकिन आज बिलखुसूस इस मजलिस में शिरकत कर रहे आप तमाम को ईद मिलाद की मुबारकबाद पेश करता हूँ और बिलुलूम जिन्होंने भी मज़हब इस्लाम को अपने सीने में सजा के रखा है उन तमाम को भी इस स्टेज के ज़रिए से मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज के दौर जिसमें शायर मशरिक अल्लामा इकबाल ने कहा कि हमें उस इब्राहिम की तलाश है, यानी आज के दौर में हर किसी को उस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखते हुए अपने आप को उसकी किरदार में हमें अपनाना होगा और आज की इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में हमें समाज में अपने कौम के लिए जो हमारे ऊपर एक फर्ज है कि कौम की खिदमत करें और उस किरदार से करें जो आज से 1450 साल पहले हुजूर ने जहाँ उनके आसपास उनके अड़ोस पड़ोस में जिस तरह के लोग रहते थे उन्होंने अपने किरदार को दिखाते हुए जिस तरह से अभी यहाँ पे खतीब मुझसे पहले आए उन्होंने फरमाया कि लोगों ने आपको क्यों पसंद किया, मज़हब इस्लाम को क्यों अपनाया, क्योंकि आपका किरदार था। आपने 40 साल अपने किरदार को दिखाते हुए 40 साल गुजारे। 40 साल के बाद आप पे कुरान शरीफ की वही नाजिल हुआ। इसके बाद लोग उमड़ के मुसलमान बने और हक इंसाफ लोगों को मिलना शुरू हुआ। जहाँ पे नाइंसाफ़ी होती थी वहाँ पे इंसाफ हुआ। जहाँ पे लोगों की बिला वजह कत्ल होती थी, निहत्ते कत्ल होती थी, उन पे रोक हुआ। जहाँ पे मर्द औरत मिल के समाज को आगे बढ़ाने का काम किया, जहाँ पे लोग इज्जत से रहने ज़िंदगी गुजारने का मौका फराहम हुआ। तो आज के दौर में भी मेरी आप तमाम से गुजारिश रहेगी, खुसूसन आज के दिन के एतबार से, कि हुजूर के किरदार को हमें अपने समाजी ज़िंदगी में अपनाना होगा, हमें किरदार निभाना होगा कि हम मज़हब इस्लाम हैं तो किसके किरदार से हम असरदार हैं, किसने हमारे दिलों पे, किसने हमारे दिमाग पे असर किया। वो हुजूर की किरदार, आपके गुफ्तार, आपके अल्फाज को हमें दिखाते हुए हमें बड़े फ़ख्र से ये कहना होगा कि हम उम्मत मुस्लिमा हैं और हुजूर के रास्ते पे हम चलते हैं। इस तरह से मैं आप लोगों का वक्त ज़्यादा न लूँ, क्योंकि आज एक मुबारक दिन और भी है, आज जुम्मा है। तो जुम्मा के खुतबे में भी हम हमारे खतीब मिंबर से सुनेंगे कि मज़हब इस्लाम जो आज पूरी दुनिया की चाहत एक कौम है, इस मज़हब है, मुसलमान एक कौम है, तो हम क्यों हैं। तो इसके बारे में हमसे ज़्यादा हमारे उलमाए दीन इस पर रोशनी डालेगी। तो इस तरह से आज के दिन फिर से आप लोगों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ
ہم سب کے لیے آج کے دن باعث فخر ہے کہ آج کے دن 1450 سال پہلے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روئے زمین پہ آئے اور بدعت، ناانصافی، قتل و غارت سے لوگوں کو نجات دی۔ آج ہم اس روشنی میں پل رہے ہیں اور امید کریں گے کہ یہ مذہب یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھائے گئے راستے پہ چلتے ہوئے ہم تا قیامت تک اس مذہب کو اور آگے بڑھانے اور اس کی مضبوطی کے لیے ہم دعا کریں۔ آپ سب کی سلامتی کی دعا کے ساتھ السلام علیکم۔ جولی السلام علیکم سبھی درشک کو، اس سال ہم عید میلاد النبی یوتھ ونگ کی جانب سے کر رہے ہیں یہاں پہ پوری لیہ میں، اور یہ عید میلاد النبی ہر سال 12 ربیع الاول کو منائے جاتے ہیں۔ جب یہ ان کا میسیج، یہ منانے کا میسیج یہ کہ پوری دنیا میں پیس اور شانتی کی میسیج دینا چاہتے ہیں اسی پروگرام کے ذریعے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے وہ یتیم تھے، اور دنیا میں سب کو پیس اور شانتی کا ہی میسیج دیتے رہے آگے پوری دنیا میں۔ السلام علیکم جلے، اب سب کو پتہ ہے آج 12 ربیع الاول کے دن لیہ میں، لیہ جامعہ مسجد میں سیرت نبی کے سلسلے میں آج یہاں پہ ایک جلسہ ہوا ہے، جس میں ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو انہوں نے ہمیں ملک بھر میں انہوں نے جو میسج دیا ہوا ہے پیس کے بارے میں، امن کے بارے میں، اس کے سلسلے میں آج یہاں پہ ایک ہم نے بھی پروگرام یہاں پہ انجمن من اسلام یوتھ ونگ کے بینرشپ کے انڈر یہاں پہ ہم نے کرا ہوا ہے۔ تو آج یہاں پہ سب کو پتہ ہے کہ جو 12 ربیع الاول کے دن یہ صرف لیہ میں نہیں ہو رہا ہے بلکہ پورا ملک میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہوئے آج یہاں پہ سیرت النبی یہاں پہ منایا جا رہا ہے، جس میں اب سب کو پتہ ہے ہم سب کو پتہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لوگوں کے لیے ہمیں پیغام دیا ہوا ہے، پر پھر بھی آج یہاں پہ دوبارہ سے لوگوں کو، ویسے تو پتہ ہے ہر کسی کو انہوں نے کیا پیغام پہنچائے، پھر بھی اس کے سلسلے میں لوگوں کے لیے آج یہاں پہ بہت سارے علماء حضرت یہاں پہ آئے ہوئے ہیں،